نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم۔ معزز اراکین اور سامعین، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ پنجاب کے غیور دوستوں، عزیزوں اور عظیم کارکنوں، میں حافظ محمد صدیق آزاد، نائب امیر جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پاکستان میں عظیم عالمی مبلغ حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور جن کے بیانات انشاءاللہ کراچی، لاہور، راولپنڈی میں ہوں گے، تمام حضرات ان کے بیانات میں شرکت فرمائیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ وہ لائق آدمی ہے جس کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ ہمارے مہمان بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، بخاری شریف۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی عزت بھی کریں گے، ان کا احترام بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے۔ میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو کوئی خاص تکلیف ہو گئی ہے، جو کرنے والے خود کچھ بھی نہیں سوائے فرقہ واریت کے یا کھوکھلے نعروں کے یا جھوٹے دعووں کے علاوہ، جن کا کوئی کام نہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کا کوئی مشن نہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہدف وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، وہ ان پہ زیادہ اکثر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور میں حیران ہوا کہ پاکستان کے ایک مولوی صاحب نے انہیں مناظرے کا چیلنج دے ڈالا۔ جی مولوی اشرف جلالی کیا کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نال جپے۔ جی وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء۔ تمہاری حیثیت ہے کیا کہ تم چیلنج دیتے ہو؟ تمہیں آج سے کافی عرصہ پہلے ہماری جماعت کے مناظر سلطان المناظرین حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب نے من دون اللہ پہ چیلنج دیا تھا، جس کا آج تک تم جواب نہیں دے سکے، آج تک تم نے قبول نہیں کیا۔ اور تمہاری جماعت کی ایک عالم حضرت مولانا سعید اسد صاحب تمہیں تانے دیتے دنیا سے چلے گئے کہ تمہیں خضر حیات صاحب نے چیلنج دیا ہوا ہے، اس کا چیلنج کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو تمہیں آج تک جرأت نہیں ہوئی کہ ہمارے صدر مقننہ حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب کے چیلنج کو قبول کرتے اور ان کے سامنے آ کر کے بیٹھ کے ایسے کیوں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو وہ تو مبلغ ہے اور وہ یہود و ہنود اور نصارہ کے لیے وہ ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے، جو بہترین قسم کا مبلغ ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کر کے ان کے بیانات میں بھی شرکت کی جائے، ان کا پورا احترام کیا جائے، پورا اکرام کیا جائے۔ اور ہماری اشاعت التوحید والسنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان تشریف لانے پر خوش آمدید کہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کی وجہ سے کر کے کسی کو ایسے ہی حرف تنقید بنانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔